السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا۔ باقی تو انسان کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، آپ نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا، عائشہ عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں پہچان نہ سکے اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے، اور تم لوگوں کی جلد یعنی ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے، اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ جل جلالہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں پلک جھپکنے کی مقدار کے مطابق بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل بوٹوں والی ایک منکش چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں نظر ڈالی، پھر سلام پھیر کر فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کو واپس دے دو، اس نے ابھی میری نماز سے مجھے غافل کر دیا تھا، اور ابو جہم کی سادہ چادر لے آؤ۔ ہر وہ چیز جو نمازی کی توجہ نماز سے ہٹا دے، اسلام نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، آپ نے پند و نصیحت فرمائی اور آخرت کا خوف دلا کر ہمارے دلوں کو نرم کر دیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بہت روئے، اور پھر کہنے لگے کہ کاش میں بچپن ہی میں مر جاتا تو گناہ گار نہ ہوتا اور عذاب آخرت سے نجات پاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ سعد، کیا تم میرے سامنے موت کا ذکر کر رہے ہو، موت کی آرزو کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ 3 بار کہے اور پھر ارشاد فرمایا، سعد، اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو تمہاری عمر جس قدر دراز ہوگی اور جتنی اچھی اعمال ہوں گے اس قدر تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔